وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. واللہ غنی حلیم. قول معروف، قول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بات. معروف بھلی، اچھی، عمدہ. اچھی بات، اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ اچھی بات کیسی بات ہوتی ہے؟ قول معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف بات میں اچھی نصیحت، اچھا مشورہ، کسی کے سوال کو اچھی طرح ٹال دینا. لین اور ہین کی بات پیچھے پڑی تھی نا آپ نے. نرمی سے بات کرنا، آسان بات کرنا. تو قول معروف اچھی بات، یعنی جب کوئی مانگنے آئے تو اسے ڈانٹا نہ جائے یا اس سے بد کلامی نہ کی جائے، بلکہ کیا کیا جائے؟ اچھی طرح بات کی جائے. قول معروف ومغفرۃ، اور مغفرت، معاف کر دینا. اچھا، معاف کر دینا. معاف کرنے کا ویسے تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی ذاتی معاف کر دی، لیکن یہاں کس طرح معاف کرنا؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. اب آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ احسان کیا ہے اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اب آپ بھی جواباً کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بدلہ، ایسے کو تیسا کر کے کماتے ہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی زیادتی کو، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو کیا کریں؟ معاف کر دیں. ومغفرۃ، معاف کر دینا. یا دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی سے بخشش مانگنا. کس چیز کی؟ کہ دینے کے وقت یا دیتے ہوئے یا دینے کے بعد، دینے سے پہلے، دیتے وقت یا دینے کے بعد کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. قول معروف، بھلی بات. ومغفرۃ، اور مغفرت، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے آئے اذی. واللہ، اور اللہ، غنی، بے نیاز ہے. کس بات سے؟ بے پرواہ ہے. کس سے؟ کہ اس کے نام پر کوئی دے یا اس کو کوئی چیز دے. اس کو نہیں ضرورت، وہ سب کچھ رکھتا ہے. حلیم، حلم والا ہے، بردبار ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بردبار. یہاں کس کانٹیکس میں آ رہا ہے کہ وہ بہت تحمل والا ہے؟ حلیم کا مطلب ہے بردبار، فوری فیصلہ نہیں کر دیتا. دیکھیں انسان تو بڑا ہی کمزور ہے، بہت کچے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر کیا کرتے ہیں؟ فوری ججمنٹس پاس کرنے لگتے ہیں. یہ اس نے اس لیے کیا ہوگا، اس کے پیچھے اس کا یہ مقصد ہوگا، اور پھر فوراً ہی اپنے تعلقات متاثر کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالی بندوں کے اندر کمزوریاں دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا نہیں کرتا؟ فوراً فیصلہ نہیں کر دیتا، فوراً سزا نہیں دے دیتا. عربی کا ایک شعر ہے، وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَتِهِ لِيَتُوبَ مِنْ عِصْيَانِهِ. کیا مطلب ہے؟ وہ حلیم ہے، اس لیے جلدی نہیں کرتا اپنے بندے کو سزا دینے میں تاکہ بندہ گناہ سے معافی مانگ لے. یعنی ہمارے گناہ اور گناہ کی پکڑ میں وقفہ آتا ہے، پاز ہے، یہ ایک سپیس ہے. وہ سپیس کس لیے؟ اللہ کے حلم کی بنا پر.
حالانکہ وہ شدید العقاب بھی ہے، جلد سزا دینے والا بھی ہے. وہ دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وقت دیتا ہے. کس لیے وقت دیتا ہے؟ تاکہ بندہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے. واللہ غنی حلیم. بعض اوقات انسان سے جب کوئی لینے کے لیے آتا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، انسان کے پاس نہیں ہوتا، اسے شرم آتی ہے یا وہ اریٹیٹ ہوتا ہے کہ کسی نے مانگا کیوں مجھ سے. تو وہ کہتا ہے جاؤ بھائی معاف کرو، یا منہ سے یا رویے سے یا ماتھے پہ بل ڈال کے یا لہجے میں یا آواز میں. تو یہ سارے رویے کیا ہیں؟ دوسرے کو تکلیف دینے والے. تو قول معروف کیا ہے؟ ہنستے ہوئے بات کرنا، اچھے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. مثلا کہہ دینا انشاءاللہ اللہ نے برکت دی، یہ کام کر رہے ہیں، کچھ آیا تو آپ کا بھی حصہ اس میں ہے، وہ آپ ہی کا ہے. کوئی اچھی بات کر دینا، بھلے اس وقت نہ دے انسان کیونکہ ہے نہیں اس کے پاس. آسان بات کر دو، دوسرے کو سمجھا دو کہ بھی اس وقت نہیں ہے، لیکن اذیت نہ دو. ومغفرتن، بعض اوقات مانگنے والے کا انداز ایسا بھونڈا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ دے چکتے ہیں، لینے کے بعد دوسرا شخص آپ سے ایسی بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. ایسے میں معاف کرنا اگرچہ بڑا مشکل ہے، جیسے سورۃ الشورى میں آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور سورۃ شورى کی آیت 40 میں آتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. تو ایسے موقع پر کچھ دے کے اذیت دینا، احسان جتانا، اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ دے، ٹال دے دوسرے کو اور اچھی بات کر دے. اور دینے کے بعد اگر کوئی تکلیف دے، ہرٹ کرے تو اس کو انسان معاف کر دے، اس کا ذکر نہ کرے. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں لوگوں کی گفتگو کیا ہوتی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا. خاص طور پر شوہر یا اپنی اولاد. ہم سمجھتے ہیں ان کی باتیں اور برائیاں کرنا تو بالکل 100% جائز ہے. گھر سے باہر دوسرے لوگوں کے لیے تو ہم عام طور پر پھر بھی تھوڑا لحاظ کر ہی جاتے ہیں، لیکن گھر والوں کا لحاظ نہیں کرتے. ایک کو شکایت، دوسرے کو شکایت، تیسرے کو شکایت، چوتھے کو شکایت. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات، بھلی بات اور دوسرے کا قصور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو. اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. اب دیکھیے کہ اچھی بات کو تشبیہ دی گئی ایک مثال میں برف سے. جب برف گرتی ہے تو کیسے گرتی ہے؟ کیسے گرتی؟ قول معروف، بھلی بات برف کی طرح ہوتی ہے. برف جب گرتی ہے تو کیسے گرتی؟ ہلکے سے یا ایک دم ٹھا ٹھا ہوتی ہے. کیسے گرتی؟ سافٹلی آ کے گر جاتی، نرمی سے گرتی اور جم جاتی. ٹھیک ہے نا؟ جم جاتی ہے نا؟ کتنے دن تک رہتی ہے؟ بعض اوقات پورا سیزن بھی رہتی ہے نا. گری آرام سے، جمی دیر تک، اور پگھلی ایک دم آہستہ آہستہ، اور پگھل کے بھی جذب ہو جاتی ہے زمین کے اندر. پھر وہ زمین کیسی ہوتی ہے؟ زرخیز اور نرم، بہترین. اس میں تھوڑا سا بھی کچھ ڈالے بہت کچھ اگ جاتا ہے. پانی نہ بھی ہو تو تل ہی کافی ہے. تو قول معروف کیسی بات ہوتی ہے؟ یعنی اگر کبھی نصیحت کرنا ہو کسی کو تو برف کی مثال یاد رکھے. کیسے کرے؟ آہستہ آہستہ. بچوں کو کیسے نصیحت؟ تھوڑے تھوڑے، آہستہ آہستہ، تاکہ وہ جم جائے. یہ نہیں ادھر سے آپ چیخے چلائے اور ادھر سے گئی اڑی ہوا میں بات.
ایک کان میں ڈالی اور دوسرے میں نکلی، یہ قول معروف نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ تاکہ وہ جم جائے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کے اندر حصہ بن جائے، نہ کہ وہ ایک فوار کی طرح آئی اور اڑی اور گئی. اب یہاں پر یہ فرمایا کہ اچھی بات اور معاف کرنا صدقے سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صدقہ کرے نہ، نہیں مجھے تو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں، مجھے لگتا ہے میں تو بس ضرور کوئی بات کر دوں گی اور صدقہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ صدقہ نہ کروں. یہ ہے اس کا معنی؟ یہ نہیں ہے اس کا معنی. حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے. یعنی یہ جو صدقے کی باتیں ہو رہی ہیں صرف چند مالدار لوگوں کے ذمے نہیں، ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک پر. صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے، خود سے کچھ کام کر لے. عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، بالکل معذور ہے ایک شخص، وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اس وقت فرمایا کہ اچھی بات پر عمل کر لے، بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی خود کو برائی سے بچا کے رکھنا بھی کیا ہے؟ اپنے اوپر صدقہ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر. تو اس آیت کا کوئی الٹا مطلب نہ لے کہ چونکہ میری عادت اچھی نہیں، میں تو بولی جاتی ہوں اس لیے مجھے تو صدقہ نہیں کرنا. نہیں، صدقہ کرتے کرتے کیا ہوگا؟ عادت بھی کنٹرول ہو جائے گی. صدقہ دراصل کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی. دینے سے انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق کی نشو نما ہوتی ہے، بخل سے نہیں ہوتی اعلیٰ اخلاق کی نشو نما.